اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ واو کے معنی جی اور یہ تو ہماری ہی زبان کا کلمہ اذا جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو ترجمہ اس کا ماضی میں نہیں کرتے، پھر اس کا ترجمہ زمانہ حال میں کرتے۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم نے انعام کیا ماضی ہے، لیکن جب اذا شروع میں آ گیا ہے تو اب اس کا ترجمہ کریں جب ہم انعام کرتے ہیں، جب ہم عطائیں کرتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں۔ علی الانسانی علی الانسان بنی نوع انسان، لفظ انسان ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے تو مفرد، لیکن اس کے ساتھ الف لام لگ گیا ہے۔ اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام برائے جنس، انسانوں کی ساری اجناس، سارے کے سارے لوگ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بندے تک، یہ پوری نفسیات بتا دی۔ نفسیات ایک ہی ہے، اس کی قسم مرد ہو، اس کی قسم عورت ہو، اس کی قسم ہجڑے ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں، جب ہم عطا کرتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں، علی الانسانی وہ انعام کسی انسان پر کرتے ہیں، آرادہ یہ بھی ماضی ہے، اعراض برتنا اردو میں استعمال کرتے ہیں، پہلو تہی کرنا، تو اعراض برت جاتا ہے، چشم پوشی کر جاتا ہے۔ ورنہ وہ نا کا کلمہ نہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، نہ کسی اور زبان میں استعمال ہوتا ہے نا کا کلمہ، یہ مشکل بھی ہے۔ نون اگر ڈکشنری کھولیں گے تو نون حمزہ اور یا سے نکلے گا، یہ نکالنا مشکل کلمات میں سے ہے۔ نون حمزہ اور یا سے نکلے گا۔ نہ یا نہ کہتے ہیں فتح یفتح کے باب میں دور کو ہونا، کترانا، پہلو بچانا، یہ اس کے اندر سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بھی جانبی ہی، بے کے ساتھ جانب کہتے ہیں طرف کو، اپنی سائڈ، یعنی وہ ہٹتا ہے اپنی سائڈ کو بھی پیچھے کر لیتا۔ ایک ہے اعراض برتنا شریفوں کی طرح، ایک منہ موڑتا ہے، اینٹتا ہے، اور اپنے جسمانی ساخت کے ساتھ بھی وہ باقاعدہ اعراض برتنے کا اظہار بھی کرتا۔ دیکھو کہ مجھے کیا ہے پرواہ، کندھے اچکاتا ہے، اپنے پہلوؤں کے ساتھ بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ جانب طرف، وہ امین حسن اصلاحی صاحب نے تو ترجمہ کرتا ہے لفظ موڈے اچکاتا ہے، انہیں موڈے کا لفظ استعمال، اور عموماً ہم یہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ وہ اذا اور جب ہے، تو جب اس کے معنی ماضی سے پہلے آ جائے گا تو کس میں ترجمہ کریں گے؟ حال میں کریں۔ مس کر دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان کا کلمہ، چھو لینا۔ وَإِذَا مَسَّهُ اور جب اسے چھوتا ہے، یعنی جب اسے ملتا ہے الشر، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے،
کوئی شر اسے چھو جاتا ہے، کوئی بیماری، کوئی آفت آ جاتی ہے، کانا کا مطلب ہوتا ہے یئوسا، وہ ہو جاتا ہے مایوس، ہماری زبان کا کلمہ، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا حال تو یہ ہے، جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، جب اس پر کوئی نعمت کا نزول کرتے ہیں تو اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اپنی بے پرواہی اور لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، بے پرواہی بھی اور لاپرواہی بھی۔ لاپرواہی تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، پتہ نہ ہو تب بھی کرتا ہے۔ بے پرواہ اس وقت ہوتا ہے جب پتہ بھی ہو کہ یہ اللہ کا انعام ہے، وہی دے سکتا ہے، اسی کے ساتھ میری زندگی نے بسر ہونا ہے۔ پھر اپنی خصلت کو بدلتے ہوئے باقاعدہ وہ حق کے خلاف چلتے ہوئے پہلو تہی کر جاتا ہے۔ آپ تو نہیں نہ کرتے ایسا؟ رسول اللہ نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، بیوی پہ غصہ آئے تو کہاں مارتے؟ کوئی پرواہ، کوئی شرم، کوئی حیا۔ جس کو اللہ نے آیت کہا اس کا احترام کرنا تھا کہ بے احترامی؟ احترام کرتے ہوئے ہم جب غصہ آیا ہوتا ہے بیوی پر احترام کرتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کے اس حکم سے پہلو تہی کرتے ہوئے باقاعدہ سوچ سمجھ کر بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے۔ ایک ہے لاپرواہی، بے پرواہی کے پیچھے غرور اور تکبر اپنا ہوتا ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیے، اس وقت جب آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اندر کا کوئی غرور اور تکبر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے ہم اگلا جملہ کہتے ہیں، تیری حیثیت کی ہے میرے سامنے۔ یہ قرآن حکیم کو سمجھنا تو عملی زندگی میں سمجھیے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ روز ہوتا ہے۔ یہ امی جان ہے، امی بوڑھی ہو گئی ہیں، مانا کہ تیرے حق میں زیادتی ہو گئی، تیرے حق میں زیادتی بھی ہوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے نا۔ کیا کہا ہے رسول اللہ نے؟ کیا کہا ہے اللہ نے؟ اف تک نہیں کہنا، تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ وہ جتنا بھی بڑا نقصان کر دیا ہے، 10 مرلے کا پلاٹ، 20 مرلے کا پلاٹ، 1 کنال، 10 کنال، 100 کنال کسی اور کو دے دیے، تمہارے رک گئی ہے۔ جنت کا 1 انچ تم سے چھن جائے وہ زیادہ قیمتی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود پتہ ہوتا ہے اندر، لیکن غرور اور تکبر اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کا کہنا مانے۔ بیوی انعام تھی کہ نہیں تھی؟ ماں انعام تھی کہ نہیں تھی؟ اینٹتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، غرور اور تکبر میں ڈوب جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب شر بھی ہماری زبان کا کلمہ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دل کو بھلی نہیں لگتی، جو انسانی جسم کو، فطرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کوئی بندہ مجھے بتائیں جسے دنیا میں اللہ نے عقل بھی دی ہو اور اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شراب پیے گا، الکوہل پیے گا، اسے نقصان ہوگا؟ جی کوئی ہے ایسا بندہ؟ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ اور جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند کہتے ہیں، سب سے زیادہ وہی تو پیتے ہیں۔ سمجھاؤ تو سمجھتے ہیں؟ یہ پوری نفسیات ہے۔
اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہو جاتے ہیں، اذا مسہ الشر کان یئوسا، تو اسی لمحے ایک دم مایوس ہو جاتا ہے۔ جانتے مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ زبان سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جتنے اچھے کام میرے ہو رہے ہیں میرا رب کرتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کی نفسیات اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے دماغ سے وہ اللہ نکل چکا ہوتا ہے، وہ اللہ خود بنا ہوتا ہے، کہتا میں کروں گا تو ہوگا، میری وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو کامیابی ملی ہے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ جب وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنا رب مان لیتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود جب اس کو شر چھو جاتا ہے، ناکامی چھو جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ کہتے ہیں اللہ نفع کا مالک بھی تو، نقصان کا مالک بھی تو، میں تو تیری رضا میں راضی ہوں، یہ مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے، ٹھیک بھی تو ہی کر سکتا ہے نا، اتنے دن تو نے مجھے سکون کے دیے، آج مجھے بخار ہو گیا ہے، آج مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے، یا اللہ تیری طرف سے آئیے، واپس بھی تو ہی کر سکتا ہے نا۔ اچھا سوال آتا ہے کہ ان ڈاکٹروں کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ پہ اعتماد کر لیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس تو کوئی دوائی لینے نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے ان کا لیے بھی خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب وہ آزمائش میں پڑے، کیڑا جسم میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ نیچے گر گیا، اس کا تیرا رزق تو یہاں رکھا، یہیں سے کھا، اور دعا کر رہے ہیں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ نبی اللہ۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں ایوب مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں شفا نہیں دوں گا جب تک تو علاج نہیں کروائے گا، صحیح تیری طرف سے ہوگی، برکت اس میں ہم ڈالیں گے، کوشش تو کرے گا توفیق ہم بخشیں گے، لیکن آغاز تو کرے گا انجام ہم پورا کر دیں گے۔ جس کو یہ یقین ہو وہ مایوس ہو سکتا ہے؟ اور جس کو یہ کہ میرا چاچے نے میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے ابے نے میرا ساتھ نہیں دیتا، میں اب کامیاب ہو جانا چاہیے، اب میرا دوست میں نہ غداری کر گیا، وہ غداری تو تمہارے لیے کروائی ہے سمجھانے کے لیے کہ تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، تیرے بس میں صرف کوشش ہے۔ کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ بھی تجھے نہیں پتا کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ بظاہر تو امام علی مقام شہید ہو گئے، سارے ساتھی بھی شہید ہو گئے، اور خواتین اسیر بنا کر شام لے کر جایا گیا، بظاہر نقصان ہو گیا ہے، تمہیں تو یہ بھی عقل نہیں کہ ہم نے اس کو کتنے درجات عطا کر دیے۔ وہ تو وہ زندگی پا گیا کہ شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو، جن کے پاس زندگی ہے ان کو بھی شعور نہیں ہے، وہ کتنی اونچی زندگی پا گیا۔ کس پہ اعتماد؟ کس پر اعتماد؟ قوت بازو پہ نا۔ اچھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی قوت بازو پہ کرتا ہوں۔ قوت بازو پہ بھروسہ کرنے کا استحقاق تھا تم محمد علی تلے کو ہوتا، وہ کہہ کر پنچ مارتا ہے اور اگلے کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے، بھینسے کو مارتا بھینسا مر جاتا ہے۔ اگر طاقت کا اور اپنی قوت کا اظہار کوئی کر سکتا تھا تو وہ، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ آخری دنوں میں رشا طاری تھا اسی ہاتھ پہ جس سے وہ رائٹ پنچ مارا کرتا تھا۔ کہاں ہے اس کی طاقت پھر وہ؟
پھر مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس دور کی بڑی بیماریوں میں سے بڑی بیماری کینسر نہیں ہے، مایوسی۔ یہ مایوسی بعد میں بندے کو ڈپریشن کے بعد فرسٹریٹ کر دیتی ہے۔ جب فرسٹریٹ کرتی ہے تو اپنے ارد گرد بھی وہ گندگی پھیلا دیتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرنے لگتا ہے، پھر سازشی بنتا ہے۔ یہ بہادر نہیں ہوتا، سازش کرتا ہے، اگلی نفسیات اس کی شروع ہو جاتی، مایوسیوں میں پڑ جاتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اس سیاق و سباق دیکھیے ذرا، بات کہاں ہو رہی ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مایوسی ہوتی تو محمد رسول اللہ کو ہوتی کہ پوری قوت لگا بیٹھا ہوں، 42 اور پھر 72 سے زیادہ بندے مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، 13 سال لگا دیے، لوگ جان کے بھی دشمن ہیں، عزت کے بھی دشمن ہو گئے، گھیرا ڈالا ہوا ہے، مایوسیوں کا عالم ہے۔ طائف کی وادی سے گزر کر آئے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں کامیابیاں ہیں، معراج اس کے بعد کروائی ہے نا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بندہ زمین سے جائے، 2 ماہ کی مسافت سیکنڈوں میں طے کر لے اور جا کے امام الانبیاء ہو جائے؟ ہوئے؟ تم نہیں مانتے، سارے نبی دیکھو ان کی قیادت میں، کسی بڑے تک پہنچ ہو جائے تو اندر پختہ ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہو کہ میرا بڑا ہے ہی اللہ، پھر اندر سے حوصلہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کو معراج نہیں ملتی، کہ یہ تو رسول اللہ ہیں جن کو مل گئی۔ الصلاۃ معراج المومنین، اسی سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا نا اپنا۔ یہ تو مومن کی معراج ہے، حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ قریب ترین جو قربتوں کا آخری مقام ہے وہ سجدہ ہے، اس کو کتنا قریب کرتے ہو وہ تمہاری نفسیات بتائے گی، کتنا دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، کتنا صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہو۔ اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر سارا اس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر میں کیوں کوشش کروں؟ اس لیے کہ تو بندہ ہے، اس نے حکم دیا ہے، القاسب حبیب اللہ، کمانے والا میرا محبوب ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کمانا اس لیے ہے، برکت تیرے جو ڈالے گا وہ تیرا رب ڈالے گا اس۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ نظام حق کے لیے کوشش کرنا فرض ہے یا نہیں؟ جعل الحق وزهق الباطل، یہ یقین ہے کہ نہیں باطل جو ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے؟ اور کیا آپ کے اندر اپنے دل سے پوچھئے، اب جب کہتے ہیں او اللہ کے دین کو غالب کریں تو کیا یہ اندر سے آواز نہیں آتی ایویں فضول کماتے چلک پہ ثواب ہوئے گا لیکن کامیابی نہیں ہو سکتی؟ اتنی اندر کی شکست یہ کہاں سے آ گئی؟ جس کے پیچھے بڑی قوت موجود ہو وہ اندر سے، وہ ماجہ ساجہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ملے کا بدماش ہی کیوں نہ ہو، تو بندہ چوڑا ہو کے چلتا ہے نا۔ تو جس کے پیچھے اللہ ہو اسے مایوس ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کے پیچھے اگر اللہ ہیں تو ان مایوسیوں کے عالم میں جہاں لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ قوت عطا کر اعلان کروا رہے جعل الحق، ابھی آیا کوئی نہیں تھا،
ابھی دور ہے واقعہ، ابھی تو ہجرت کر کے جانا ہے، ہجرت کر کے جا کے پھر جنگیں لڑنی ہیں، 8 سال تک یہ واقعہ گزر گئے، 9ویں سال میں جا کے پھر حملہ ہونا ہے، پھر بھی اس کے اوپر سال لگے گا جس کے اوپر مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر غیر مسلم کا داخلہ بند ہونا ہے۔ ابھی تو وقت، لیکن پہلے اس وقت بتائے ابھی سفر کرنا ہے۔ ان حالات کے اندر بھی اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اور اعتماد کے لیے ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس کے اندر شفا ہے تمہاری جسمانی بیماریوں کی بھی، اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بچے کو سر درد ہے، فلاں درد ہے، یہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی دوائی دو۔ ہاں دوائی دینا ضروری ہے اس لیے کہ حکم ہے، لیکن کیا اللہ نے کہا شفا تو بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہیں سفر کر رہے تھے، رستے میں ایک قبیلہ، اس کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جب ان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تم وہی ہو نا جس نے مکہ میں محمد نام کے آدمی نے وہ جو نبوت کی بات کہی ہے، تم اسی کے ماننے والے ہو نا؟ کہا ہاں ہم وہی ہیں۔ تو ان کا بخدا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پہلے ہمارے اس بندے پر دم کرو، اور کیا لے، اب اس کے اوپر دم کرو۔ صحابہ کو تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ دم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بتایا ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس پر دم کرو تو انہوں نے دم کیا، وہ ان کا سربراہ ٹھیک ہو گیا۔ جواب میں 40 بکریاں انہوں نے انعام کے طور پر دیں۔ اب ڈر یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں کہ ان بکریوں کو میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں، میرے لیے حلال ہیں کہ نہیں۔ بکریوں کو نہیں کھائیں گے، حضور کے پاس لے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ انہوں نے واپس آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ تو ان کا اچھا، جب انہوں نے کہا تو پھر تم نے کیا پڑھا؟ کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، تو آپ کی سچی زبان کس طرح غلط کہہ سکتی ہے؟ یہ یقین تو ہونا ضروری ہے۔ اس یقین کے بعد جو میں نے کہا ہے وہ تو علم ملا ہے، علم کے ساتھ نہیں یہ واقعہ ہوگا، وہ یقین کے ساتھ ہوگا۔ ان کو یقین تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ کہ اچھا میرا نسخہ استعمال کیا تم نے، میرا حصہ بھی نکالو اس میں سے۔ یہ جملہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی دم کر دے اگر اس میں سے آپ سے کچھ لے بھی لے تو اس کے لیے حرام نہ ہو۔ ہاں وہ زبردستی کہے کہ مجھے اتنے دو، اب حرام ہے اس کے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ وہ نہ کہے، اگر آپ نے دیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اپنی آزاد مرضی سے دیا ہے تو جائز ہے۔ اگر وہ کہے کہ میری یہ فیس ہے یہ تمہیں دینی پڑے گی، پھر جائز نہیں رہے گا۔ حق بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بات تو یہ، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب اتنے برائی کے زمانے میں نیکی تو دور دور کہیں کہیں نظر آتی ہے، وہ بھی کم ہی نظر آتی ہے، تو اب اللہ کا دین کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ تو چلو اپنے فائدے کی خاطر غلط جگہ ووٹ ہی دے دے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، چلو بچے کو داخلہ ہی ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے ہیں نا، جن کو پتہ نہیں آپ ایم این اے ایم پی اے کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، یہ اتنی بات پہ بک جاتے ہیں کہ انہیں گرین کارڈ مل جاتا ہے، ان کے بچوں کو گرین کارڈ مل جاتا ہے، انہیں کہیں اسکالرشپ ان کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے۔
قوم بیچ ڈالتے. اور ان کو برا آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے, اندر سے آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی ان کے متعلق. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی چھوٹی سی بات کہ میرے ٹرانسفر کروا دے گا یہ MN اے, یہ MP میرا فلاں کام کرا دے گا, ہماری نالی ہی بنا دے گا, ہماری سڑک ہی بنا دے گا, اپنے فائدے کی خاطر کرتا دھرتا اس کو سمجھ. ایسا ہی ہے نا, وہ بڑے لیول پہ بکتے ہیں, آپ ذرا چھوٹے لیول پہ بک جاتے ہیں. اس لیے آپ کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اس ہم آہنگی کو تو توڑنا ہے. حق حق ہے, باطل مٹ جانے کے لیے ہے. یہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے مٹ جانا ہے. جس طرح میں نے پچھلے درس میں کہا, یہ جھاڑ جھنکار اس وقت اگتی ہے جب کسان موجود نہیں ہوتا. جب وہ ہل لے کے آ جاتا ہے اور ہل چلا لیتا ہے, پھر جھاڑ جھنکار وہاں پہ ہوتی ہے؟ اس نے تو مٹ جانا ہے. انتظار ہے اس بات کا کب میں اور آپ اٹھتے ہیں دین کے غلبے کے لیے, حق کو غالب کرنے کے لیے, اور یقین رکھ کر کے باطل نے مٹ جانا ہے. اور ہر وہ چیز باطل ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ٹکرا جائے. ہر وہ چیز باطل ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ٹکرا جائے, وہ باطل ہے, اور وہ مٹ جانے کے لیے. اس لیے پوری شرح صدر کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, کچھ بھی نظر نہ آ رہا, اندھیرے ہوں, یقین رکھو کہ صبح ہونے والی. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اچھا, سب کچھ سمجھا لیا, نہیں بات آتے تو پھر اللہ نے کہا قل. فعل امر ہے, قول سے ہماری زبان کا کلمہ. قل, اے نبی محترم, یہ آپ کے بار بار سمجھانے پر اور اپنا اخلاص دکھا دینے کے بعد بھی آپ تو راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, انہیں سچی باتیں مجھ سے لے کر بتاتے ہیں, یہ پھر بھی نہیں مانتے. کوئی بات نہیں, قل کہہ دیجیے آج, کلن, اردو کا کلمہ کل, سارے کے سارے. یعملو, عاملہ, یعملو ہماری اردو زبان کا کلمہ ہے نا, عمل کرنا. کلن یعملو, ہر کوئی کام کرتا ہے, علی پر, شاکلت ہی, اپنی شکل پر, یعنی اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے. کتنے سال ہو گئے اس بات پہ لڑتے ہوئے کہ رفع دین کرنی ہے اور رفع دین نہیں کرنی, کتنے سال ہو گئے؟ نہیں, 200 سال ہی ہوا. اس سے پہلے ہم لڑتے نہیں تھے, ایک ہی مسجد میں سارے نماز پڑھتے تھے. اس کو 200 سال ہی ہوا. ایک ہی بات ہے, آپ احمد رضا شاہ بریلوی کا نام لیں یا کسی اور بڑے آدمی کا نام لے لیں, نام لینے کی ضرورت نہیں. اللہ شاکلت ہی, اپنی شکل. رفع دین کرنی ہے, رفع دین نہیں کہنی, آمین بالجہر کہنا ہے, آمین بالجہر نہیں کہنا. لگے رہو. اصول کیا تھا؟ اصول کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول سے ملتا ہے تو کر لو, ٹکراتا ہے تو چھوڑ دو. میں نے یہ نہیں کہا اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دو, یہ جملہ یاد رہے. اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں سے کسی کی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو. ٹکراتی نہیں ہے تو حالات کا تقاضا اگر ہے تو ایسا کر لو. اگر آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, کیونکہ انسان ہو سکتا ہے کہ اللہ کو وہ بات منظور نہ ہو. آپ کے علم کے مطابق میں اللہ کے مطابق ہی کر رہا ہوں. آپ نے تحقیق کر کے دیکھ لیا کہ اللہ یہ کہتے ہیں, اس کے رسول یہ کہتے ہیں, اور آپ کی عقل نے فیصلہ دے دیا کہ مجھے یوں کرنا چاہیے, اور
حقیقت میں ایسا ٹھیک نہ بھی ہو تو محمد رسول اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرما دے. انہوں نے اس مسئلے کا بھی حل کر دیا کہ من اجتہاد و واجدہ، جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا، فَلَهُ اجران، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. جہاں نص صریح موجود ہے وہاں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جہاں نص موجود نہیں ہے اجتہاد تو وہاں کرنا ہے نا. منع تو نہیں کیا ہوا، یہ تو نہیں کہا ہوا کہ یہ کرو. اگر وہ نص موجود نہیں ہے تو آپ نے اجتہاد کر کے کوئی رائے بنا لی ہے، اگر اللہ کے نزدیک بھی وہی رائے ہے تو 2 گنا اجر. وَمَنْ أَخْطَأَ، جس نے خطا کر لی، جس نے غلطی کر لی، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. اس کے لیے یہ ہے میرا اللہ. کہتے کیوں؟ ذہن تو اسی نے بنایا ہے نا، اور ہر ایک کا ذہن ایک جیسا تو نہیں بنایا، تفاوت کرتا ہے نا. مجھے ایک بات جلدی سمجھ آ گئی ہے، مجھے ایک بات دیر سے سمجھ آئی. جو کل تک یہاں یہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے بارے میں سوچیں، کل تک نہیں داڑھی تھی، اب داڑھی رکھ لی ہے نا، تو آپ کو کتنی دیر لگی ہے؟ پھر جا کے داڑھی رکھی، اللہ کا کہنا مانا. تو بھئی ایک بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑتے کیوں ہو اس سے؟ تمہارا کام دعوت دینا اور بس، اس سے آگے نہیں جانا. قل، کہہ دیجئے، کل یعمل، ہر کوئی کام کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر. فربکم، ربکم، تمہارا رب کا لفظ چن کر استعمال کیا ہے. اللہ خالق بھی تو کہہ سکتا ہے، مالک بھی کہہ سکتا ہے. رب 2 معنوں میں استعمال، وہ تو اس کے کئی معنی ہیں، لیکن رب کا کلمہ جو یہاں استعمال ہو رہا ہے میں اس کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں. رب کہتے ہیں پالن ہار کو. انسان متکون ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے اس کا جسم، دوسری ہے اس کی روح. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، جسم اور روح. آسمان اور زمین کی ساری قوتیں لگا کر گندم کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے، اور انسانی جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا پہلا بیج کس کسان نے پیدا کیا تھا؟ جی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا نا. اس نے جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے وہ پہلے پیدا کی ہے، انسان کو اس کے بعد پیدا کیا. حتیٰ کہ زمین کا ٹیمپریچر بھی جب مکمل انسان کے قابل نہیں ہو گیا، پہلا انسان اس دنیا میں نہیں بھیجا. یہ تو تپتا ہوا انگارہ تھا نا، یہ تو شولوں والا انگارہ تھا نا. ایک ایک چیز پیدا کر دی. اسی طرح یہ بھی یونیورسل بات ہے کہ دماغ تفاوت کرتے ہیں. لوگوں نے باطل نظریات خود کی اللہ کی رہنمائی اور انبیاء کی رہنمائی کے بغیر بنا لیے. ان باطل نظریات سے بچنے کے لیے وہ جو نقصان پہنچانا ہے انہوں نے آخرت کی دنیا میں اور اس دنیا میں، اس سے بچانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے. وہ جو تعلیم دیتے ہیں اسے کہتے ہیں تربیت کرنا. رب کے ایک معنی مربی ہوتے ہیں جو تربیت کرتا ہے. تربیت کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی صاحب. اس لیے قرآن سے بات شروع کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جس کے اندر شفا بھی ہے اور تمہاری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے یہی کتاب، اور یہی کتاب تمہاری اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے. اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج یہی کرتی. اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. اور کتنی زبردست بات اللہ نے کہہ دی. اور یہی کتاب ہے، ظالموں کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. امت بنایا تھا نا، سارے علماء جو ہیں اس کو جانتے ہیں نہیں.
پھر بھی فرقہ فرقے میں تقسیم کرتے ہیں. ولا تفرقوا پڑھ کے ولا یزید الظالمین الا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. آپ یہاں پہ اگر تشریف لے آئے ہیں نا, آپ نے کوشش کی ہے, لیکن توفیق کس نے بخشی؟ یہ ذہن میں رہے. اور اس پہ آ جانے کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ قرآن سے جو سمجھے ہیں دوسروں کو سمجھائیں؟ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ہم سن کے اگر چپ رہ گئے تو اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی نا کہ بلغوا انی ولو آیا, چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اس کا ابلاغ کر دو جو تمہیں سمجھ آ گئی. یہ تو ابلاغ فرض تھا یا نہیں؟ اپنی بیوی پر, اپنے بچے پر, اپنے, ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو دین سکھانے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ پتہ ہے کہ غصے میں آ کے میں نے اس کے خلاف حرکت کر دی تو بیوی نے بھی کہنا ہے یہی دین تو ہمیں سکھا رہا تھا, یہ سکھایا تیرے دین نے. تانے ملیں گے, اس لیے ہم سکھاتے ہی نہیں, دین کی بات ہی نہیں کرتے. یہ تو آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو آنکھیں بند کر لینے سے بچ جاؤ گے؟ نہیں. فَرَبُّكُمْ, تمہارا پالن ہار, جس طرح اس نے زندگی کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے, اتنا لوہا فولاد ہونا چاہیے, اتنی پوٹاشیم ہونی چاہیے, اتنی میگنیشیم ہونی چاہیے, اتنی فاسفورس ہونی چاہیے, اتنی فلاں چیز ہونی چاہیے, وہ کھانوں کے ذریعے آپ کے اندر پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ نہیں؟ اور انہی چیزوں کا ٹیسٹ بھی آپ کے اندر ڈیولپ کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا؟ آپ اسے کھاتے ہیں نا اس کے. اسی طرح اس نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے, تمہاری عادات جو ہے وہ قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی رہیں, وہ دوسرے سانچے میں نہ چلی جائیں. تو اللہ نے اپنے انبیاء کو, رسل کو بھیجا اس کتاب کے ذریعے کہ ان کو اخلاقی بیماریاں لگ رہی ہیں, ان کو بھی شفا ملنی چاہیے, ان پر رحمت ہونی چاہیے. جو جا کے بانٹ کے آؤ, تو انہوں نے بانٹی تو شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ. عالمہ یعلم, تو علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے, لیکن یہ لفظ عالم افعال کے وزن پہ آ جائے, سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے مقابلے پر کوئی اور جان سکتا ہے؟ اس لیے عالم کا کلمہ استعمال. اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. بمن, بے کے متعلق, من جو یا کون, ہوا کہ وہ کون ہے, من کون ہے, ہوا وہ ہستی, وہ کون ہے, اہدا جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہے. اور رسول ہمیں تو پتہ ہے سب سے زیادہ ہدایت پر آپ اور آپ کے ساتھی. یہ نہیں مانتے نا تو نہ مانے, اللہ تو جانتا ہے, اور آپ نے کتنی کوشش کی ہے وہ بھی جانتے ہیں ہم. یہ جو میں نے بات کی یہ تو رسول اللہ کے بارے میں کہی ہے نا, لیکن کیا اللہ میری کوششوں کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ کی کوششوں کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ لگانی پڑیں گی. دولت بھی ایک خزانہ ہے جسے ہم ٹکے پیسے کہتے ہیں, علم بھی ایک خزانہ ہے, اور وہ علم جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہو سکتا ہے؟ اگر ٹکے پیسے بھی آ جائیں تو اس کو بھی بانٹنے کا حکم ہے, اور اتنا بڑا علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو وہ بانٹنے کا حکم ہے یا نہیں؟ بلغوا انی ولو آیا. تو بانٹیے, رستے بنائیے. یہ آپ کو آج بھی جو درس ہو رہا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ تک بھیجتے ہیں نا, تو آپ آگے کتنے لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ کوئی سوچئے تو ذرا, یہ بانٹنا تھا. بمن ہوا اہدا, سب سے زیادہ ہدایت والا ہے, سبیلا جس کا راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے, اہدا ہے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے۔ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ تو یہ ساری کوشش کس لیے ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں سیدھی راہ پہ ہوں کہ اللہ کو؟ تو تیرا رب تو جانتا ہے۔ جب رب یہ تسلی دے دے تو غم آ سکتا ہے کہ میں نے اتنا لوگوں کو بلایا، لوگ آئے ہی نہیں۔ میں جب پوچھتا ہوں نا کہ یار یہی شکلیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مزید کیوں نہیں آتے؟ تو آپ کے جواب میں ایک مایوسی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، جی بڑی دفعہ سمجھایا کوئی آندہ ہی نہیں۔ بھئی شاباش تمہارے، تم نے بڑی دفعہ سمجھایا، اللہ تو تم پہ خوش ہو گیا۔ تو مایوسی والی کیا بات ہے اس میں؟ تم نے اپنا ڈیوٹی پوری کر لی، تمہارے ذمہ اتنا ہی تھا کہ لوگوں کو بلاؤ، نہیں آتا وہاں سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو تم اپنی ڈیوٹی مکمل کر دو، باقی کام تو وما علینا الا البلاغ المبین، اتنی بات ہے نا، ہم پہ تو ابلاغ کرنا فرض ہے، اس سے دلوں کو بدلنا تو اس کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہی نہیں۔ ہم اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے نہ یہ نہ کیجیے، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیجیے، اپنا کام آپ خود کیجیے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، یعنی اس کو زندگی صرف روٹی نہیں دیتی، اللہ کا کلمہ اس کے ذریعے زندگی ملتی ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ نہیں، سارے احکام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس کا نام ہے اللہ کا کلمہ، اس کا نام ہے اللہ کا کلمہ۔ حکم الکتاب جب لکھا جاتا ہے نا، الکتاب، تو اس دور کے لیے جو حکم اللہ کا نازل ہوا ہے اس سے مراد وہ حکم ہے، اور محمد رسول اللہ پہ تو آ کے تکمیل ہوئی ہے۔ تو جو انہوں نے فرما دیا ہے یہ ہے اصل حکم، یہ فائنل بات کہہ دی گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آخری نبی کی بات چلے گی۔ ہاں وہ زمانہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اسی کا حکم آ گیا ایک بیٹے اور بیٹی کی حقیقی بہن بھائیوں کی شادی کر دو، تو اس زمانے کا حکم وہی تھا۔ دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں شادی کی جا سکتی تھی، جس طرح سے یعقوب کے دونوں بیویاں حقیقی بہنیں تھیں، لیکن اس کے بعد نیا حکم آ گیا کہ اب نہیں کی جا سکتی۔ پھوپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ قانون تھا، ان سے شادی ہو سکتی تھی۔ پھر نیا قانون آ گیا محمد رسول اللہ کے زمانے میں، پھوپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی محبتوں کے رشتے ہیں، یہ جب سوتن بنتے ہیں تو بھسم ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد پھوپھو، بھتیجی اور خالہ اور بھانجی یہ ایک شخص کی زوجیت میں نہیں آ سکتے، اسے کہتے ہیں الکتاب، یہ ہے القانون۔ یہ انسان جیتا ہے، جس کو زندگی ملتی ہے اس کلمے سے جو اس کی طرف سے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا۔ وہ اس زمانے میں جو نازل ہوئی تھی کتاب، وہ صحیفہ جو نازل ہوا تھا، اس زمانے میں وہ الکتاب تھی، اس زمانے میں وہی کرنا چاہیے تھا جو اس زمانے کے لوگوں نے کیا، اور آج اس کتاب کے مطابق کرنا۔ یہ سنیے ذرا اور دعا کرو، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ پہلے جہاں لے کر جانا ہے، مکے کی بات پہلے ہوئی ہے،
یہ ساری کامیابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. کہا محمد ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تو تمہارے اگلے بھی راستے صاف کر دیے, بس دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. راستہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا کر, تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے. اور جا کے جہاں جانا ہے, انہی مکے والوں نے تو نکالا ہوا تھا نا, یہی سردار تھے نا, ساری قوتیں ان کے پاس ہی تھی نا. اور یہ بھی مجھ سے مانگ, اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, تو پھر اللہ نے وہاں کا اقتدار دے دیا. کسی اقتدار کے سائے میں نہیں, اقتدار دے. حضرت یوسف کو بھی کہا نا بادشاہ نے کہ میں تجھے وزیر لگاتا ہوں, کہا نہیں پورا حکم دے, میری مرضی چلے گی پھر تمہاری نہیں, کیونکہ میری مرضی وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے, اس کے اندر تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ان کا یہ بھی منظور, اب پھر میں لیتا ہوں اقتدار. کسی کے سائے میں نہیں پلتا اسلام, لوگ اس کے سائے میں پلتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے مسلمان ہو جاؤ. جن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی ان میں سے ایک نام عمر فاروق بھی. یہی فلسطین جہاں آج لڑائی ہو رہی, یہاں جنگ ہو رہی, مسلمانوں نے علاقے فتح کر لیے, اور جس علاقے میں علاقے فتح کر لیے ہیں تو مسلمانوں سے بھی, حکمران جو ہے مسلمانوں سے بھی پیسے لیتا ہے, زکوٰۃ لیتا ہے, تاکہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. اسی طرح غیر مسلموں سے بھی لیتا ہے, اس کا نام جزیہ رکھا گیا. ان علاقوں میں جزیہ لے لیا گیا, دشمن کی قوت بڑھ گئی, یہ واپس ہونے پہ مجبور ہو گئے, تو امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ نکلنے سے پہلے جن سے جزیہ لیا ہے ان کو واپس کرنا, انہیں کہنا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا لیکن ہم اس کے اہل نہیں رہے, اپنے پیسے پہلے واپس لے لو, اب ہم یہاں سے نکلتے. انہوں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا کہ جزیہ لے کر کوئی واپس کر رہا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, اتنا وعدہ پورا کرنے والے. انہوں نے کہا پھر ہمیں تو ایسے حکمران نہیں چاہیے جو ہماری قوم کے ہیں, ہمیں تو ایسا ہی حکمران چاہیے جو اپنے وعدے کو یوں پورا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہی مدد کی تھی نا مسلمان سپاہ کی, وہاں کے مقامی لوگوں نے مدد کی تھی نا. پھر قبلہ اول آزاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ آزاد ہوتا ہے. ہم سے کشمیر نہیں آزاد ہوتا, ہم سے فلسطین نہیں اب بنتا, اس لیے کہ جس کو میں ابھی تفصیل سے بتا رہا تھا کہ ہمارا اعتماد کس پر ہے, بھروسہ کس ہستی پر ہے, یہ یقین نہیں. وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ, شاید یا اس سے پچھلی دفعہ, کہ اسرائیل نے نقشہ چھاپا 79 میں, سانپ کی شکل کا تھا, جو تبوک تک کا علاقہ مدینہ منورہ سمیت یہ ان کی ٹیریٹری ہے. تو میں نے ایک عرب سے کہا حرم کے اندر کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی نہیں, بہت بڑے آدمی سے کہا, اگر اس اسرائیل نے اپنے نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں تم کیا کرو گے؟ اس نے آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا, کہ واللہ امریکہ لا تسامح, امریکہ اسے اجازت ہی نہیں دے گا, اللہ کی طرف وہ گیا ہی نہیں. یہی حال میرا اور آپ کا ہے. آپ استغفر اللہ تو کہہ رہے ہیں نا, اپنی قوت پہ بازو. میرا چاچا تھانے دار لگایا, فلانا ایم پی ہے جڑا ہمارے مامے دا پتر ہے کہ نہیں ذہن میں؟ کھچیے اس کو. اعتماد کس پر؟ ان آیات کو
ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔